کہ کل میں نے اپنے مکان کا جب دروازہ کھولا تو دروازے کے قریب میں ایک بلی اپنے 2 بچوں کو لیے بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ بلی مجھے دیکھنے کے بعد میں اپنے قدموں کو پیچھے ہٹانے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کے چھوٹے چھوٹے 2 معصوم بچے اپنی ماں کو دیکھنے کے بعد لڑکتے پڑکتے اپنی ماں کے قریب جانے کی کوششیں کر رہے تھے۔ میں جیسے ہی قریب جانے کی کوشش میں لگا، بلی مجھ کو دیکھنے کے بعد میں گرانے لگی۔ میں اس کے بچوں کی طرف ہاتھ بڑھانے کی کوششیں کر رہا تھا۔ کبھی بلی میرے ہاتھ پر پنجے سے وار کرتی تھی، کبھی اپنے منہ کے دانتوں سے وار کرتی تھی، کبھی گڑگڑاہٹ کی آواز سے میرے کو ڈرانے کی کوشش کرتی تھی۔ میں بڑا تعجب میں تھا کہ یہ بھی جانور ہے، ایک ماں ہے جو اپنی اولاد سے دنیا میں اتنی محبت کرتی ہے۔ مجھے خیال آیا کہ اس کے چھوٹے چھوٹے 2 بچے ہیں، میں کیوں نہ اس کے بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ دے دوں۔ میں اندر گیا۔ جانے کے بعد میں نے اپنے کچن سے تھوڑا سا دودھ لیا۔ کچن سے دودھ لینے کے بعد میں جو کھانا بنانے کی جگہ تھی وہاں سے دودھ لیا۔ لانے کے بعد میں کٹوری دروازے کے قریب رکھ کر میں بلی کو آواز دینے لگا۔ وہ حسرت بھری نگاہوں سے کبھی دودھ کی طرف دیکھتی تھی، کبھی میرے چہرے کی طرف دیکھتی تھی، کبھی دودھ کا پیالہ دیکھتی تھی، کبھی میرے چہرے سے اس کی نگاہیں ٹکراتی تھی۔ مجھے احساس ہو گیا کہ یہ ڈر رہی ہے۔ کافی دیر دیکھنے کے بعد میں آہستہ آہستہ وہ اپنے قدموں کو بڑھا کر دودھ کے پیالے کے قریب لائی۔ لانے کے بعد میں اس نے اپنا منہ دودھ کے قریب میں رکھا، پھر ایک دم سے ہٹا کر میرے چہرے پر دیکھنے لگی کہ میں کہیں وار تو نہیں کر رہا، کہیں اس کے ساتھ کھلواڑ تو نہیں کر رہا ہوں، کہیں اس کو میں گھات میں تو نہیں لینے کی کوشش کر رہا ہوں۔ المختصر وہ مجھے دیکھتی، کبھی دودھ کو دیکھتی۔ بہت وقت کے بعد میں اس نے اس دودھ کو نوش فرمایا، پیا۔ اب دوسرے دن میں نے پھر دودھ کا پیالہ دروازے کے قریب رکھا۔ بلی دروازے کے قریب بیٹھی ہوئی تھی، 2 بچوں کو ساتھ لیے۔ جیسے ہی دودھ کا پیالہ دیکھا تو بلی دوڑ کر قریب آ جاتی ہے۔ آنے کے بعد میں اس کے 2 بچے بھی آ جاتے ہیں جو دودھ کے پیالے کو دیکھنے کے بعد میں اس میں منہ ڈال کر دودھ پینا شروع کر دیتے ہیں۔ اب دوسرے دن کے بعد جب تیسرا دن آتا ہے تو میں نے دیکھا کہ دروازہ کھولا۔ اپنی نگاہوں سے میں نے یہ منظر دیکھا کہ بلی اور اس کے دونوں بچے آج پھر دروازے پہ موجود ہیں، لیکن موجود ہونے کے بعد آج بلی نہ گھبرا رہی ہے نہ ڈر رہی ہے۔ میں نے یہ دیکھا کہ بلی اور بلی کے دونوں بچے میرے قدموں میں آ گئے، میرے قریب آ گئے، میرے قدموں کو یعنی کہ اپنی زبان سے چاٹنے لگے، لوٹ پوٹ ہونے لگے۔ تو میں سمجھ گیا کہ یہ رزق دینے کی، یہ اس کو دودھ پلانے کی، یہ محبت کرنے کی، الحمدللہ اس کی ادھر سے محبت ہے جو واپسی میں یہ مجھے دے رہی ہے۔ اب یہاں سے ایک سبق ملتا ہے میرے پیارے، وہ جانور تھا کہ جس نے ڈرتے ڈرتے دودھ پیا اور 3 دن میں اس کی عادت ایسی بن گئی کہ اپنے مالک کے تلبے چاٹنے لگا۔ وہ جانور اور اس کے بچے اپنے مالک کے پیروں میں آ کر کھیلنے۔ یہاں سے درس لینا چاہیے ہمیں کہ 3 دن مسلسل صرف 3 دن دودھ پلانے کی برکت سے بلی اور اس کے بچے اپنے مالک کے قدموں میں آ جائیں، چاٹیں، اپنے مالک کے پیروں کو بوسہ دیں۔ لیکن ہم اتنے بے وفا ہیں کہ ہمارا پروردگار ہم نافرمانیوں پر نافرمانیاں کرتے جا رہے ہیں، ہم بےہودگی پر بےہودگی کیے جا رہے ہیں، پھر بھی ہمارا رب ہمیں روز رزق دے رہا ہے، ہمیں روز اللہ تعالیٰ کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، سلا رہا ہے، اٹھا رہا ہے، لٹا رہا ہے، جگا رہا ہے۔ ہم پھر بھی نہیں جانتے کہ ہم کتنی بڑی بے وفائی کر رہے ہیں۔ نہ ہمیں کل کا پتہ ہے نہ آج کا پتہ ہے۔ یہاں سے ہمیں سبق یہ لینا چاہیے کہ صرف 3 دن دودھ پلانے کے بعد بلی وفا کرنے لگے۔ ارے ہمارا رب تو ہمیں پیدا ہونے کے بعد سے رزق دے رہا ہے۔ میرے بھائی، اگر ہم اس کے دربار میں آ گئے، اگر ہم اس کے قریب آ گئے تو سوچو وہ ہم سے کتنی وفا کرے گا، وہ ہم سے کتنا پیار کرے گا، وہ ہم سے کتنی محبت کرے گا۔ تو میں گزارش کر رہا ہوں کہ اگر آپ کو اس نصیحت سے کچھ نصیحت حاصل ہوئی ہو میرے پیارے، تو اپنے مالک کی طرف پلٹ کر آنے کی کوشش کیجیے گا۔ اللہ ہم تمام کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔